فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 29 پڑھیں گے۔ 21واں باب روز عاشورہ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعضاء و اعوان کی بے مثال قربانیوں کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 322، اہتمام حجت کے لیے امام کا بروز عاشورہ خطبہ۔ واقعات کربلا کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روز عاشورہ طرفین سے سب بندی ہو جانے کے بعد بھی کافی دیر تک جنگ شروع نہیں ہوئی۔ بظاہر اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ہر فریق ابتدائے جنگ کی ذمہ داری دوسرے فریق پر ڈالنا چاہتا تھا۔ دشمن کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح امام حسین کی طرف سے پہل ہو، اور امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ جاہریت کی ابتدا ابن سعد ہی کی طرف سے ہو، بلکہ آپ ہر ممکن طریقے سے مخالفین کو راہ راست پر لانے کی برابر کوشش فرما رہے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی امام علیہ السلام کا وہ تاریخی خطبہ بھی ہے جو آپ نے اہتمام حجت کے لیے اس دن بین الصفین اپنی ناقہ پر سوار ہو کر اور قرآن کو سامنے رکھ کر بلند آواز سے ارشاد فرمایا، جبکہ حضرت رسول خدا کا امامہ برسر اور آپ کی ردا در بر اور پہلو میں حضرت کی تلوار لٹکائے ہوئے تھے۔ کتاب نہضت الحسین صفحہ نمبر 94۔ یا ایہا الناس، میری بات سنو اور جلدی نہ کرو تاکہ وعظ و نصیحت کا جو حق میرے ذمہ ہے وہ میں پورا کر لوں۔ کتاب کا حاشیہ ہے، اکثر کتب سیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ جب سرکار سید الشہداء اپنا یہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے میدان کارزار میں نکلے تو آپ کے چند اصحاب بھی ہمراہ تھے۔ آگے آگے جناب بریر حمدانی تھے۔ جب قوم اشقیہ کا آمنا سامنا ہوا تو جناب نے بریر کو حکم دیا، ان لوگوں سے بات کرو۔ چنانچہ جناب بریر نے فرمایا، اے قوم، اللہ سے ڈرو اور اس خانوادہ نبوت تمہارے درمیان فروکش ہے، بتاؤ تم ان سے کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ قوم اشقیہ نے جواب دیا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو امیر عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کریں تاکہ وہ جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ اب بریر نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ واپس چلے جائیں؟ اے اہل کوفہ، تم پر افسوس ہے، کیا تم اپنے خطوط اور وہ عہد و پیمان بھول گئے جو تم نے ان کے ساتھ کیے تھے؟ تم نے تو اہل بیت رسول کو یہ کہہ کر بلایا تھا کہ ان پر اپنی جانیں قربان کرو گے، مگر جب وہ تشریف لائے تو تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور آب فرات سے دور کر دیا۔ تم نے حضرت کے بعد ان کی اطرت سے بہت ہی برا سلوک کیا اور تم بہت برے لوگ ہو۔ کچھ لوگوں نے جواب میں کہا، ہم نہیں سمجھتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ بریر نے فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تمہارے متعلق زیادہ بصیرت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں ان لوگوں کے افعال سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کے درمیان باہمی اختلاف و قتال واقع کر تاکہ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان پر غضبناک ہو۔ قوم اشقیہ نے اس وقت ان پر تیر برسانی شروع کر دی ہے۔ جناب بریر مایوس ہو کر واپس پلٹے اور جناب سید الشہداء علیہ السلام نے آگے بڑھ کر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ کتاب لوائج الاشجان صفحہ نمبر 101، نفس المحموم صفحہ نمبر 130، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241 وغیرہ۔ یا ایہا الناس، میری بات سنو اور جلدی نہ کرو تاکہ وعظ و نصیحت کا جو حق میرے ذمہ ہے وہ میں پورا کر لوں۔
اور اپنے یہاں حاضر ہونے کی وجہ کی وضاحت بھی کر دوں۔ پس اگر تم نے میری بات قبول کر لی اور انصاف سے کام لیا تو سعید اور نیک ہو جاؤ گے اور تمہیں مجھ سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی، اور اگر میری بات نہیں سنو گے اور نہ ہی انصاف سے کام لوگے تو پھر تم اپنی قوت مجتمع کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا سرپرست وہ خدا ہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہی نیک بندوں کی سرپرستی فرماتا ہے۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ جب امام علی مقام کا یہ کلام اس مقام تک پہنچا اور خیام میں آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے سنا تو خیام میں گریا و بکا کا کوہرام مچ گیا۔ آج جناب نے قمر بنی ہاشم ابو الفضل اور شہزادہ علی اکبر کو بھیجا کہ جا کر مقدورات کو خاموش کرائیں، ان کے رونے کا وقت بہت پڑا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287۔ جب بیبیاں خاموش ہو گئیں تو آج جناب نے شان فصاحت و بلاغت سے خدائے واحد و یکتا کی حمد و ثنا اور جناب رسول خدا اور ملائکہ و انبیاء پر اس انداز سے درود و سلام بھیجا کہ اہل تاریخ کا بیان ہے ان سے پہلے اور ان کے بعد ان سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ متکلم نہیں سنا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے آپ کی ملامت کرو اور سوچو کہ آیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری ہتک حرمت کرنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے پیغمبر کا فرزند نہیں ہوں؟ اور کیا میں تمہارے پیغمبر کے وصی، ان کے ابن اور سب سے پہلے تصدیق نبوت اور رسالت کرنے والے بزرگوار کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا جناب حمزہ سید الشہداء میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا جناب رسول خدا کا یہ ارشاد تمہارے گوش گزار نہیں ہوا جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر تم اس بات میں میری تصدیق کرتے ہو جو کہ بالکل برحق ہے، کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو فبیہا، ورنہ ابھی وہ آدمی زندہ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری اور ابو سعید خدری، سہل بن سعید سعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے دریافت کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے بگوش خود جناب رسول خدا کی زبانی یہ حدیث سنی ہے جو آپ نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں ارشاد فرمائی ہے۔ کیا میرا خون بہانے کے اس میں معنی موجود نہیں ہے؟ جب جناب کا کلام حقیقت ترجمان اس مقام پر تک پہنچا تو شمر ذیل جوشن ملون نے کلام کو قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا کی ایک حرف پر عبادت کروں، منافق ہوں جو میری سمجھ میں کچھ آ رہا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام نے اس خبیث کو کوئی جواب نہ دیا، البتہ جناب حبیب ابن مظاہر نے اس کے جواب میں کہا، باخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو 70 حروفوں پر خدا کی عبادت کرتا ہے، بہت بڑا مکار و عیار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ واقعاً جو کچھ نہیں سمجھ رہا کہ جناب کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ خدا نے تیرے دل پر تیرے کفر و نفاق کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے پھر سلسلہ کلام جاری کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہیں میرے سابقہ بیان میں شک ہے تو کیا اس بات میں بھی شک کر سکتے ہو کہ میں تمہارے پیغمبر کی دختر کا فرزند ہوں؟ خدا کی قسم اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک میرے علاوہ کہیں بھی نبی کی دختر کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی قتل کیا ہے جس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو، یا میں نے تمہارا کچھ مال ضائع کیا ہے جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے قصاص لینا چاہتے ہو؟ راویان اخبار کا بیان ہے کہ جب امام علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا یہ کلام بلاغت نظام کر رہے تھے تو مجمع پر بالکل سناٹا طاری تھا۔ فوج مخالف ہمتن گوش بنی ہوئی ساکت و صامت کھڑی تھی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فوج مخالف کے چند سربراہ اشخاص کو نام بنام پکارتے ہوئے فرمایا، اے شبز بن ربی، کیا تم نے اپنے دعوتی خطوط میں مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز و شاداب ہیں؟ جب آپ آئیں گے تو لشکر آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں گے۔ مگر فسق و فجور کے ان پیکروں نے حکومت وقت کے خوف سے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے اس قسم کے کوئی خطوط نہیں لکھے تھے۔
امام علیہ السلام نے تعجب کے لہجے میں فرمایا خدا کی قسم ضرور تم نے ایسا کیا تھا۔ پھر فرمایا اے لوگو اگر تمہیں میرا یہاں آنا گوارا نہیں ہے تو پھر مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی جائے امن میں چلا جاؤں۔ اس وقت قیس بن الاشرس نے کہا ہم نہیں سمجھتے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یزید کا مطالبہ بیعت کیوں نہیں تسلیم کر لیتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہ باخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کسی ذلیل آدمی کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح اس بات کا اقرار کروں گا۔ پھر پکار کر فرمایا اے خدا کے بندوں، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے کوئی غضب پہنچاؤ، اور اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہر اس متکبر اور سرکش سے پناہ مانگتا ہوں جو روز قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کے بعد امام نے اپنی ناقہ بیٹھا دی اور عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دے، چنانچہ اس نے اسے باندھ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے تمام ارباب مقاتل نے جناب کا یہ خطبہ نقل کیا ہے، ملاحظہ و ارشاد صفحہ نمبر 256، عاشر و بہار صفحہ نمبر 193، نفس المحموم صفحہ نمبر 126 129، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 104، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241، نہضۃ الحسین صفحہ نمبر 96، الدم ثاقبہ صفحہ نمبر 328۔ جناب کا یہ تاریخی خطبہ قدر مختلف الفاظ و عبارت کے ساتھ تمام کتب سیر و تواریخ میں مرکوز ہے، حتیٰ کہ سرسری نگاہ سے دیکھنے والا آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ جناب نے روز عاشورہ کئی بار قوم اشقیہ کو خطاب کیا ہے، اگرچہ یہ احتمال بعید از عقل نہیں ہے جیسا کہ بعض اہل علم کا یہی خیال ہے۔ کتاب کے حوالے ہیں یہاں پہ مقتل الحسین للمکرم صفحہ نمبر 254 وغیرہ۔ لیکن پورے واقعات کا بنظر غیر جائزہ لینے کے بعد اس خیال کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب نے ایک ہی خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ میں قدر اختلاف ہے، جسے ہم نے مستند کتب سے پیش کر دیا ہے۔ بعض ناقلانہ آثار کے قول کے مطابق اسی خطبے میں جناب نے یہ بھی ارشاد فرمایا حرام زادے اور حرام زادے کے بیٹے نے مجھے دو باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، موت یا ذلت کی زندگی، لیکن خدا رسول اہل ایمان پاک و پاکیزہ گود میں باہمیت چہرے اور ذلت قبول کرنے سے انکار کرنے والے نفوس عالیہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم کمینوں کی اطاعت کو شریفوں کی شریفانہ موت پر ترجیح دیں۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 132، لہوف صفحہ نمبر 86، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 106، نہضۃ الحسینیہ صفحہ نمبر 96 وغیرہ۔ تاریخی شواہد و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جناب کی اس خطبہ شریفہ کے بعد آپ کے بعض اصحاب اطیاب نے بھی مزید اتمام حجت کی خاطر قوم اشقیہ سے خطاب کیا، چنانچہ اس سلسلے میں جناب زہیر بن قین کا اس میں گرامی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ وہ اس سال میں قوم اشقیہ کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے کہ سر سے پاؤں تک اسلحہ جنگ میں غرق تھے۔ انہوں نے یوں سلسلہ کلام کا آغاز کیا، اے اہل کوفہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے۔ ابھی تک ہم تم بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی ملت پہ رہے، جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر یہ رشتہ منقطع ہو جائے گا اور ہم تم علیحدہ علیحدہ ملتوں کے تابعدار ہو جائیں گے۔ خدا نے جناب رسول خدا کی ذریت کے معاملے میں ہماری اور تمہاری آزمائش کی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تم کو ذریت رسول کی نصرت اور سرکش ابن زیاد کے چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یاد رکھو یزید اور ابن زیاد تم سے سوائے برائی کے اور کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور وہ تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھراتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں اور تمہارا مسئلہ کراتے ہیں اور تمہیں سولیوں پر لٹکواتے ہیں اور جناب حجر بن عدی، ہانی بن عروہ جیسے صالح اور معزز اشخاص کو قتل کراتے ہیں۔ جب جناب زہیر کا کلام یہاں تک پہنچا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مخالفین نے جناب زہیر پر سب و شتم اور ابن زیاد کی مدح و ثنا شروع کر دی اور کہا ہم اس وقت تک
یہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک آپ کے امام اور ان کے ہمراہیوں کو شہید نہ کر دیں یا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو زندہ پکڑ کر ابن زیاد کے پاس نہ لے جائیں گے۔ اس پر جناب زہیر نے فرمایا اے اللہ کے بندو، ابن سمیہ کی نسبت فرزند فاطمہ نصرت و محبت کے زیادہ مستحق ہیں، لہٰذا اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو کم از کم ان کو قتل تو نہ کرو، تو ان کو اور یزید کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ باخدا یزید قتل حسین کے بغیر تمہاری اسی قدر اطاعت پر بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ جناب زہیر کا سلسلہ کلام جاری تھا کہ شمر ذیل جوشن ملعون نے انہیں تیر مارا اور یہ کہہ کر کہ خاموش ہو، خدا تجھے خاموش کرے، تو نے طول کلام سے ہمارا دماغ پریشان کر دیا، سلسلہ کلام قطع کر دیا۔ جناب زہیر نے فرمایا اے ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے جاہل کے بیٹے، میں تجھ سے خطاب نہیں کر رہا، تو ایک وحشی جانور ہے، باخدا تمہیں تو کتاب خدا کی 2 آیتیں بھی درست یاد نہیں۔ میں تمہیں بروز قیامت ذلت و رسوائی اور عذاب الہی کی خبر سناتا ہوں۔ شمر نے کہا ابھی بھی تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا کام تمام ہوا چاہتا ہے۔ جناب زہیر نے فرمایا کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم، امام برحق کے ساتھ مرنا مجھے تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ پھر بآواز بلند لوگوں سے فرمایا اے اللہ کے بندو، یہ احمق اور ظالم اور ہمچوں قسم کے لوگ تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ جناب رسول خدا کی شفاعت ہرگز ان لوگوں کو نصیب نہ ہوگی جو ان کی ذریت طاہرہ کا خون بہائیں گے اور ان کے اعوان و انصار کو قتل کریں گے، باوجود شدید مزاحمت و مقاومت کہ شاید جناب زہیر کچھ اور بھی کہتے، مگر ایک آدمی نے جناب زہیر کو پکار کر کہا کہ تمہیں حضرت امام حسین واپس بلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں زہیر واپس آ جاؤ۔ اگر مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو دعوت الحق دے کر نصیحت کا حق ادا کر دیا تھا تو یقیناً تم نے بھی نصیحت کا حق ادا کر دیا ہے، بشرطے کہ نصیحت و تبلیغ کچھ فائدہ دے۔ حکم امام سن کر زہیر واپس آ گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 130، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 108، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 288، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 244۔ اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتجز نامی گھوڑا طلب فرمایا اور اس پر سوار ہو کر اپنے اصحاب کو آمادہ و قتال و جدال کرنے لگے اور فوج اشقیہ نے پیش قدمی شروع کر دی۔ لوائج الاشجان صفحہ نمبر 107، نفس المحموم صفحہ نمبر 133۔ حرکہ بارگاہ حسینی میں حاضر ہونا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اصحاب حسین یا خود امام حسین کا یہ ناصحانہ کلام حقیقت ترجمان بالکل رائگاں گیا اور کسی پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ سعادت مند روحیں اس سے یقیناً متاثر ہوئیں، وقیل ماہم اور شقی و بدبخت اس سعادت کے حصول سے محروم رہے۔ کسی داعی حق کی یہ نمایاں کامیابی ہوتی کہ وہ کسی ایک شخص کو بھی راہ راست پر لا سکے، چنانچہ حر بن یزید ریاحی، وہی حر جس نے 1000 فوج کے ساتھ امام علیہ السلام کا راستہ روکا تھا اور ان کو گھیر کر کربلا لایا تھا اور دریائے فرات کے کنارے امام کو خیام نہیں لگانے دیے تھے، جس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس طرح قتال و جدال تک نوبت پہنچ جائے گی۔ اب وہ حالات کی رفتار دیکھ کر اندر غلطاں اور پیچاں ہو رہا تھا۔ صبح عاشورہ اس نے لشکر کو مرتب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، بلکہ خود اسے بھی ایک حصے کا افسر مقرر کیا گیا۔ امام عالی مقام کا ناصحانہ خطبہ عالیہ بھی سنا، بریر و زہیر کی بے نظیر تقریر بھی سنی، مگر اس نے دیکھا کہ امام اور ان کے اصحاب کی ان مصالحانہ و مخلصانہ کوششوں کا جواب گالیوں اور تیروں سے دیا جا رہا ہے اور ابو حسینی جماعت پر حملے کی مکمل تیاری ہو گئی ہے۔ اس کے صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک پڑا۔ سیدھا عمر بن سعد کے پاس پہنچا اور جا کر یہ سوال کیا، کیا تم واقعی ان حسین سے جنگ کرو گے؟ عمر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہاں باخدا ان سے ایسی جنگ کی جائے گی جس کا کم از کم نتیجہ یہ ہوگا کہ سروں کی بارش ہو اور ہاتھ کٹ کر زمین پر گرے۔ حر نے دریافت کیا، حسین نے صلح کی جو تجویزیں پیش کی ہیں آیا وہ تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہیں؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا،
اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا، مگر تمہارا امیر ابن زیاد ان کی کسی تجویز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد حر واپس آ گئے اور دل میں حسینی جماعت میں شمولیت کا عزم بالجزم کر لیا، مگر ان کو یہ اندیشہ دامن گیر تھا کہ اگر کسی طرح ان کے اس ارادے کا اظہار ہو گیا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس وقت اس کے قبیلے کا قرہ بن قیس نامی ایک شخص ان کے قریب تھا۔ حر کسی طرح اس کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ قرہ نے پوچھا، کیا تم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا؟ قرہ نے کہا نہیں۔ حر نے کہا، کیا پلانے کا ارادہ نہیں ہے؟ قرہ نے یہ سمجھ کر کہ اس وقت میرا اس کے نزدیک رہنا اسے گوارا نہیں، گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے علیحدہ ہوتے ہی حر نے آہستہ آہستہ اپنا گھوڑا خیام حسینی کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ حر کی یہ کیفیت دیکھ کر مہاجر بن اوس نے دریافت کیا، حر کیا ارادہ ہے؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے؟ حر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کا ذہن جو غالباً پہلے ہی مختلف وسواس و اوہام کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، مہاجر کے اس سوال نے اس کو بھونچا کر دیا اور اس کے جسم میں کپکپی پیدا ہو گئی۔ مہاجر نے یہ حالت دیکھ کر کہا، حر تیری حالت بڑی مشکوک ہے، میں نے آج تک تجھے ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا ہی نام لیتا۔ اس وقت میں تمہاری یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں؟ حر نے واشگاف الفاظ میں جواب دیا، باخدا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں جنت پر کسی بھی چیز کو مقدم نہیں سمجھتا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور مجھے جلا بھی دیا جائے۔ بعد ازاں گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چشم زدن میں بارگاہ حسینی میں پہنچ گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 244، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 288، ارشاد مفید صفحہ نمبر 256، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 109، نفس المحموم صفحہ نمبر 136۔ حر جاتے وقت سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا جاتا تھا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں، میری توبہ منظور فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی اولاد کے دلوں کو خوفزدہ کیا ہے۔ سپاہی حسینی کے قریب پہنچ کر سپر کو پلٹ دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ با ارادہ جنگ نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ کسی نے مزاحمت نہ کی، سیدھا سرکاری سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کیا، فرزند رسول، میں آپ پر قربان ہوں، میں وہی ہوں جس نے آپ کو واپس تشریف لے جانے سے روکا اور کربلا تک راستے میں آپ کے ساتھ چلتا رہا اور بالآخر اس لق و دق صحرا میں آپ کو اترنے پر مجبور کیا۔ مجھے ہرگز یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کی پیش کردہ تجاویز مصالحت کو رد کر دیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ خدا کی قسم اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے تو میں کبھی یہ طرز اختیار نہ کرتا۔ بہرحال اب میں بارگاہ ایزدی میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ امام علی مقام نے فرمایا، ہاں، خداوند عالم تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا، گھوڑے سے نیچے اترو۔ حر نے عرض کیا، میرا نصرت حق میں گھوڑے پر سوار رہنا اترنے سے بہتر ہے، ان لوگوں سے کچھ دیر جنگ کر لوں اور بالآخر شہید ہو کر نیچے اترنا ہی ہے۔ امام نے فرمایا، جو جی چاہے کرو، خدا تم پر رحم فرمائے۔ تبصرہ، مخفی نہ رہے کہ جناب حر کی خدمت امام میں حاضر ہونے اور توبہ کرنے کی جو کیفیت ہم نے اوپر بیان کی ہے، کتب معتبرہ و مستدنہ میں اسی طرح مذکور ہے، مگر بعض کتب میں ان کے بارگاہ امام میں حاضر ہونے کی کیفیت اس طرح مرقوم ہے، جب حر حضرت امام حسین کے بالکل نزدیک پہنچا تو گھوڑے سے اتر کر زمین کو بوسہ دیا اور پیشانی زمین پر رگڑنی شروع کر دی۔ امام نے نرمی کے ساتھ فرمایا، تو کون ہے؟ سر بلند کر۔ حر نے جواب میں عرض کیا، کتاب کا حوالہ ہے ناسخ التوارخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 268 واقع ایام محرم صفحہ نمبر 398۔ تا آخر سوال و جواب اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ شیخ نجم الدین ابن نما ہلی
علیہ رحمہ نے اپنے مقتل مسیر الاحزان میں یہ روایت درج کی ہے کہ حر نے خدمت امام میں عرض کیا، فرزند رسول جس روز عبید اللہ بن زیاد نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا، میں دارالعمارہ سے باہر نکلا تو پس پشت سے مجھے آواز آئی، اے حر، تجھے خیر و خوبی کی بشارت ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو نہ پایا۔ میں نے دل میں کہا یہ کیسی بشارت ہے، حالانکہ میں فرزند رسول امام حسین کے خلاف نبرد آزمائی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت تو آپ کی اتباع کا کوئی خیال تک نہ تھا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، یقیناً تو نے اجر و ثواب اور خیر و خوبی کو حاصل کر لیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے وقائع ایام محرم صفحہ نمبر 299، الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 330، نفس المحموم صفحہ نمبر 137، سب میں حوالے مقتل ابن نما لکھا ہے۔ حر کی فوج یزید کو نصیحت۔ بہرکیف جناب حر اپنی خطائیں معاف کرانے اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت حاصل کرنے کے بعد سیدھا فوج اشقیہ کے سامنے گیا تاکہ بطور اہتمام حجت ان کو راہ راست پر آنے کی دعوت دے۔ چنانچہ افواج یزید کو خطاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تقریر کی، اے کوفے والو، تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تم نے اس عبد صالح کو بلایا اور جب وہ آیا تو تم نے اسے دشمن کے حوالے کر دیا، حالانکہ تم نے ارادہ یہ ظاہر کیا تھا کہ ان پر جانیں قربان کر دو گے۔ تم نے کیا یہ کہ ان کے خلاف لشکر کشی کر دی، تم نے ان کے نفس کی آمد و رد کو بند کر دیا اور ان کے لیے قافیہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ تم نے ان کو چار طرف سے گھیر لیا ہے تاکہ خدا کے وسیع و عریض شہروں میں ان کو حسب منشا جانے سے روک سکو۔ اب وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی کے مانند ہو گئے اور بالکل بے بس کر دیے گئے۔ نیز تم نے ان کو ان کے اہل حرم، بچوں اور ان کے اصحاب و انصار سمیت فرات کے آب جاری سے روک دیا ہے، جسے یہودی، مجوسی اور نصرانی بھی پی رہے ہیں، اور عراق کے سور اور کتے اس میں لوٹ پوٹ رہے ہیں، مگر یہ لوگ شدت پیاس سے جاں بلب ہو رہے ہیں۔ تم نے جناب رسول خدا کے بعد بہت ہی برا سلوک کیا، ان کی ذریت کے ساتھ کیا ہے۔ خدا تمہیں شدت پیاس والے دن سیراب نہ کرے۔ پسر سعد کی طرف سے آغاز جنگ۔ جب حر کا کلام حق ترجمان یہاں تک پہنچا تو اثر لینے کی بجائے کچھ لوگوں نے جواب میں تیر چلائے۔ یہ حالت دیکھ کر حر نے تقریر بند کر دی اور واپس آ کر خدمت امام میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ ابھی باقاعدہ آغاز جنگ نہیں ہوا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 257، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 245، الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 330 وغیرہ۔ دن کا کافی حصہ گزر چکا تھا اور دھوپ چڑھ چکی تھی، اور افواج یزید کا سپہ سالار عمر بن سعد پہلے بھی بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر تاخیر کر رہا تھا، ورنہ وہ تو جلدی اس قصے کو کوتاہ کرنے اور اس مہم کو سر کرنے کا خواہش مند تھا۔ اب جناب حر کی علیحدگی اور پرجوش تقریر نے حالات کا نقشہ بدل دیا، اور اب ابن سعد نے تاخیر مزید کو خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے اس طرح جنگ کا آغاز کیا کہ اپنے غلام درید کو، جو کہ علم بردار لشکر تھا، حکم دیا، اے درید، علم لشکر میرے قریب لاؤ۔ چنانچہ اس نے علم قریب کیا، پھر پسر سعد نے اپنا تیر چلہ کمان پر چڑھایا اور زور سے جماعت حسینی کی طرف چھوڑا، اور ساتھ ہی فوجی اشقیہ نے سے کہا، تم گواہ رہنا کہ وہ شخص جس نے سب سے پہلے تیر مارا ہے وہ میں ہوں۔ ابن سعد کا تیر چلانا تھا کہ یکایک ہزاروں تیروں کی بارش ہونے لگی۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 257، تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254، لہوف۔ امام حسین نے اپنے اصحاب باصفہ کو خطاب کر کے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، استقبال موت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ تیر در حقیقت قوم اشقیہ کے قاصد ہے جو پیام مرگ کی خاطر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تیروں کی اس بارش سے اصحاب حسینی کی صفوں میں کوئی انتشار پیدا نہیں ہوا، بلکہ امام علی مقام کے اس اذن جہاد ملتے ہی وہ لڑنے مرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور بڑی دل جمعی کے ساتھ تیروں کا جواب تیروں سے دیا اور یک بارگی فوج مخالف پر حملہ کر دیا۔
قریباً 1 گھنٹے تک یہ حالت جنگ مغلوبہ جاری رہی۔ جب غبار جنگ چھٹا تو معلوم ہوا کہ آج جناب کے کئی انصار جام شہادت نوش کر چکے، جن کی تعداد 50 بیان کی جاتی ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر سرکار سید الشہداء نے اپنا دست مبارک اپنی ریش مقدس پر رکھ کر فرمایا، خداوند عالم کا قہر و غضب اس وقت یہودیوں پر سخت ہوا جب کہ انہوں نے خدا کے لیے فرزند تجویز کیا، اور خدا کا قہر شدید ہوا نصارہ پر جب کہ انہوں نے خدا کو 3 میں سے تیسرا قرار دیا، اور خدا کا غضب سخت ہوا مجوسیوں پر جب کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر شمس و قمر کی پرستش شروع کر دی، اور خدا کا قہر و غضب سخت ہوا اس قوم پر جس نے اپنے پیغمبر کے فرزند کے قتل پر اتفاق کر لیا۔ پاک خدا میں وہ بات ہرگز قبول نہیں کروں گا جو یہ لوگ چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے خون کا خضاب لگائے ہوئے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بحار الانوار جلد صفحہ نمبر 195، دم الثاقبہ صفحہ نمبر 329، نفس المحموم صفحہ نمبر 134، قمقام صفحہ نمبر 340، مقتول العوالم صفحہ نمبر 84۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، وہ فرماتے تھے جب امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد کی مٹبھیڑ ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی تو خداوند عالم نے نصرت کو نازل کیا، یہاں تک کہ وہ امام حسین کے سر مقدس پر منڈانے لگی۔ پھر آن جناب کو ظاہری نصرت اور لاقۂ پروردگار کے درمیان اختیار دیا گیا۔ آن جناب نے بارگاہ عزتی میں حاضری کو اختیار کر لیا۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بحار الانوار صفحہ نمبر 195، دام الثاقبہ صفحہ نمبر 329، نفس المحموم صفحہ نمبر 134، قمقام صفحہ نمبر 340، مقتول العوالم صفحہ نمبر 84۔ بعد ازاں مبارزت طلبی اور یکے بعد دیگر جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے۔ بعض تحقیقات انیکہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں چند امور کی تحقیق ضروری معلوم ہوتی ہے۔ جناب حر کس وقت جماعت حسینی میں شامل ہوئے؟ نمبر 1، اس میں قدر اختلاف ہے کہ جناب حر حملہ اولا سے پہلے خدمت امام میں تشریف لائے یا اس کے بعد۔ ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 256، عاشر بحار الانوار صفحہ نمبر 194، امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 97، دام ثاقبہ صفحہ نمبر 330، نفس المحموم صفحہ نمبر 135، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 108، شہید انسانیت صفحہ نمبر 392 وغیرہ کتب معتبرہ سے پہلے نظریے کی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ البتہ لحوف جناب سید بن طاؤس علیہ رحمہ صفحہ نمبر 90، محرقہ صفحہ نمبر 195 اور کشف الغمہ صفحہ نمبر 190، فصول محمد صفحہ نمبر 174 سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ ابتدائی حملہ جنگ مغلوبہ کے بعد جب قریباً 50 اصحاب حسین جام شہادت نوش کر چکے اور سرکار سید الشہداء نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ رکھ کر آواز استغاثہ بلند فرمائی، اور جب جناب حر نے یہ آواز سنی تو پکار کر کہا، میں آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، اور اس کے بعد لشکر یزید سے نکل کر حسینی جماعت میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ جناب سید ابن طاؤس نے جناب حر کے طلب اذن جہاد کے اس جملے چونکہ میں نے پہلے آپ کے خلاف اقدام کیا تھا، اب مجھے اذن جہاد دیں تاکہ آپ کے سامنے سب سے پہلے جام شہادت بھی میں نوش کروں کی یہ تعویل کی ہے۔ لحوف صفحہ نمبر 192۔ ان کی مراد یہ تھی کہ اس وقت کے بعد وہ پہلے شہید قرار پائیں کیونکہ ان سے قبل ایک جماعت شہید ہو چکی تھی۔ جناب حر تنہا آئیے، بھائی اور بیٹا اور غلام بھی ہمراہ تھے۔ تمام کتب معتبرہ سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ جناب حر تنہا نصرت حسین کے لیے حاضر ہوئے تھے اور یہ سعادت ان کے متعلقین میں سے کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی تھی، مگر تاریخی اسم کوفی مقتول الحسین اسفرائنی سر شہادتین روضۃ الشہداء اور مقتل ابی مخنف جیسی کتب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا حجر، بھائی مسیب اور عروہ نامی ایک غلام بھی ان کے ہمراہ آئے تھے اور نصرت امام کا فرض انجام دیتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ جناب ریاض بنارسی مرحوم نے اپنی کتاب شہید اعظم حصہ دوم میں اور صاحب ناسخ التواریخ نے جلد ششم میں ان کی شہادتوں کی تفصیل بھی درج کی ہے۔
مگر چونکہ ہماری نظر قاصر میں ان کی آمد کا واقعہ مستفید نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر کوئی صاحب تفصیل دیکھنے کے شائق ہو تو مذکورہ بالا کتب کی طرف رجوع کریں۔ آیا حملہ اولا میں انصار حسینی کا کوئی جانی نقصان ہوا؟ آیا پہلے حملے کی تیر بارانی جنگ مغلوبہ میں سپاہی حسینی کا کوئی جانی نقصان ہوا یا نہیں، اور اگر ہوا تو کس قدر؟ اس میں قدر اختلاف ہے۔ جناب سید بن طاؤس نے لکھا ہے، اس حملے کے نتیجے میں اصحاب حسین کی ایک جماعت شہید ہوئی۔ کتاب لہوف صفحہ نمبر 89 اور علامہ مجلسی نے اس کلام کے یہ معنی بیان کیے کہ عاشر بہار صفحہ نمبر 195، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ مبارزت طلبی میں شہید ہونے والوں سے پہلے شہید ہوں، ورنہ ان سے پہلے حملہ اولا جنگ مغلوبہ میں ایک جماعت شہادت کے درجہ رفیع پر فائز ہو چکی تھی۔ ایسا ہی اکثر ارباب مقاتل نے لکھا ہے، لیکن شہید انسانیت کے فاضل مصنف صفحہ نمبر 394 پر لکھتے ہیں، مگر تیروں کی اس ابتدائی بارش سے جماعت حسینی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ بے شک وہ عملی طور پر ایک جنگ کا اقدام تھا جس کی ابتدا فوج دشمن کی طرف سے ہو گئی، اور یہ ایک آخری حجت تھی جس کے تمام ہونے کے امام منتظر تھے۔ تاریخی شواہد سے اس بیان کی تائید نہیں ہوتی۔ خود جناب مولانا نے اس عبارت سے ایک صفحہ پہلے صفحہ نمبر 393 پر لکھا ہے، عمر سعد نے تیر چلہ کمان میں جوڑ کر فوج حسینی کی طرف رہا کیا اور لشکر یزید کو مخاطب کرتے ہوئے پکار کر کہا، گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے لگایا ہے۔ سپہ سالار لشکر ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے تیر رہا کرے اور لشکریوں میں جوش و خروش پیدا نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ یقیناً ہزاروں کمانیں کڑکیں، ہزاروں چلے کھینچے اور ہزاروں تیر روانہ ہوئے۔ قطع نظر دیگر تاریخی شواہد کے کہ کیا عقل سلیم یہ باور کر سکتی کہ ہزاروں کی کمانیں کڑکیں، ہزاروں چلے کھینچے اور ہزاروں تیر روانہ ہوں مگر اس کے باوجود کوئی نقصان نہ ہو؟ اللہ واللہ، بنابراین پہلا قول ہی قابل قبول معلوم ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ کہ صاحب شہید انسانیت دائم نے اس حملہ جنگ مغلوبہ کو جو نماز ظہر سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل وقوع میں آیا حملہ اولا قرار دیا۔ چنانچہ شہید انسانیت صفحہ نمبر 221 پر اس حملے کی تفصیل لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ یہی وہ عظیم الشان حملہ اور گھمسان کی جنگ ہے جو تاریخوں میں حملہ اولا کے نام سے مذکور ہے، اور یہ ظہر سے 1 گھنٹہ قبل کا واقعہ ہے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 422 پر لکھا ہے کہ اس حملے کے ذیل میں جو 50 انصار حسین شہید ہوئے، ان میں نہیں کہا جا سکتا کہ کون پہلے شہید ہوا اور کون بعد کو، حالانکہ تمام ارباب سیر و تواریخ کی تصریحات کے مطابق حملہ اولا وہ تھا جو عمر بن سعد کے پہل تیر چلانے کے بعد ہوا، اور اسی میں 50 یا کم و بیش اصحاب حسینی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جس حملے کو جناب مولانا حملہ اولا قرار دے رہے ہیں، اور در حقیقت یہ تیسرا حملہ تھا، کیونکہ اس روز 3 حملے ہوئے تھے، ایک ابن سعد کے تیر چلانے کے بعد، دوسرا مسلم بن اوسجہ کی شہادت سے پہلے، تیسرا نماز ظہر سے پہلے، جیسے کہ ارباب مقاتل نے تصریحات فرمائی ہیں۔ مذکورہ بالا حقائق کے لیے وقائع ایام محرم صفحہ 291، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 267، نفس المحموم صفحہ نمبر 137، عاشر بہار صفحہ نمبر 194، لہوف صفحہ نمبر 92، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 110 وغیرہ کتب مقاتل دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ درست ہے کہ بعض ارباب مقاتل نے یہی لکھا ہے کہ یہ 50 شہید اس حملے میں ہوئے تھے جو ہنگام ظہر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہوا تھا، جسے ہم نے تیسرا حملہ قرار دیا ہے۔ بنابراین صرف اصطلاح کا فرق رہ جائے گا کہ اس حملے کو حملہ اولا قرار دینا چاہیے یا حملہ ثالثہ، واللہ اعلم۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 29 کا اختتام کرتے ہیں، اور یہاں پہ باب نمبر 21 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
اب پارٹ نمبر 30 میں آغاز کریں گے ہم کتاب کے باب نمبر 22 سے۔